السلام علیکم، پروگرام نائٹ ایڈیشن میں خوش آمدید ناظرین۔ عام انتخابات 2018 کی سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ ان انتخابات کے نتیجے میں سامنے آنے والی جو پارلیمنٹ ہے اس میں آدھے سے زیادہ جو چہرے ہیں یہ نئے ہوں گے، جبکہ گزشتہ پارلیمنٹ کے 57% اراکین اس نئی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے، جن میں سب سے زیادہ تعداد مسلم لیگ کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نئے چہرے جو ہیں نئے پاکستان کی تعمیر میں جو اپنا مؤثر کردار ہے یہ ادا کر پائیں گے، جبکہ ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے مسلم لیگ نون، یہ اپنے تاحیات قائد نواز شریف کی جو اڈیالہ جیل جانے کے بعد سے کہا جا رہا ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے یہ بند گلی میں جا چکی ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی ہمیں ہر سیاسی محاذ پر ناکام نظر آ رہے ہیں۔ نہ تو وہ نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس کا ساتھ دیتے ہمیں کبھی نظر آئے، نہ ہی پارٹی اس طرح سے سیاسی معاملات میں اب ہمیں متحرک نظر آ رہی ہے، اور نہ ہی شہباز شریف اپنی جو انتخابی مہم تھی اس کو مؤثر بنا پائے، جس کا جو ظاہر ہے خمیازہ ہے انہیں عام انتخابات میں بھگتنا پڑا ہے۔ جبکہ عام انتخابات کے بعد بھی شہباز شریف ہمیں دھاندلی کے معاملے کو لے کر بھی کچھ سنجیدہ نظر نہیں آ رہے ہیں، جبکہ دھاندلی کے اوپر ان کی جو اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی، انہوں نے پنجاب میں ان کا اتحادی بننے سے انکار کر دیا، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ اپوزیشن کا جو اتحاد ہے اتنا بھی مضبوط نہیں ہے جتنے دعوے کیے جا رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں نون لیگ کی ڈوبتی ہوئی جو کشتی ہے کیا اس کو پار لگا پائیں گے، اس کو سنبھالا دے پائیں گے، اور کیا نون لیگ کے لیے شہباز شریف جیسا جو مصلحت پسند سیاستدان ہے اپوزیشن لیڈر کے لیے کتنا درست انتخاب ہے، یہ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کو ایک خیبر پختونخوا میں ایک اور نشست سے ہاتھ دھونا پڑے، جب انتخابی اصلاحات ایکٹ 2017 کے مطابق پی کے 23 شانگلہ میں 10% سے کم خواتین نے ووٹ ڈالے، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے حلقے میں دوبارہ سے الیکشن کروانے کا اعلان کیا ہے۔ جہاں آج کے پاکستان میں لوئر دی جیسے علاقے سے خاتون الیکشن لڑتی ہے، اسی پاکستان میں خواتین کو ووٹ نہ ڈالنے پر دباؤ ڈالا گیا، یا خواتین نے شعور نہ ہونے کی بنا پر خود ووٹ نہیں دیا۔ یہ تبدیلی نئے پاکستان میں کیوں نہیں آئی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ دونوں صورتیں ظاہر ہیں یہ پاکستان کے لیے لمحہ فکریاں ہیں، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ دوسری جانب ناظرین، جہاں تمام ممالک کے سفراء بنی گالہ آ کر عمران خان سے ملاقات کر رہے ہیں، انہیں انتخابات میں کامیابی پر مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، نئی حکومت کے ساتھ نئے عزم کے ساتھ چلنے کا اندیا دیا جا رہا ہے، وہیں امریکہ نے پاکستانی فوج کے تربیتی پروگرام میں کٹوتی کی ہے، جبکہ اس سے پہلے رواں سال امریکہ نے پاکستان کو سیکیورٹی کی مد میں بھی جو دی جانے والی امداد تھی اس میں بھی کٹوتی کا اعلان کیا تھا۔ آنے والی حکومت سے پہلے ہی امریکہ کی یہ سرد مہری جو ہے، یہ اس طرح کے جو جیسچرز ہیں، یہ نئی حکومت کے لیے کیا پیغام ہے، جبکہ آج پاکستان میں اقلیتوں کا بھی دن منایا جا رہا ہے۔ 2018 کے انتخابات میں پاکی تاریخ میں پہلی بار ہندو امیدوار جیت کر پارلیمنٹ تک بھی پہنچے ہیں۔ ملک کے استحکام اور یکجہتی کے لیے کتنا خوش آئند قدم ہے یہ، اس پر بھی ہم اپنے پروگرام میں کے آخری حصے میں ڈسکس کریں گے۔ پروگرام میں میرے ساتھ ڈاکٹر دانش ہند، سینئر تجزیہ کار، ظفر ہلالی صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گی۔ میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے شروع کرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا، نئی پارلیمنٹ بننے جا رہی ہے، نئے چہرے نظر آئیں گے، لیکن جو پی ٹی آئی پر تنقید ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے نئے چہرے لے کر آ رہے ہیں، بہت سارے ہمیں نئے چہرے پارلیمنٹ میں نظر آئیں گے، لیکن پی ٹی آئی کے اوپر یہ تنقید کہ جو آپ اہم عہدے یہ پرانے چہروں کو دے رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ تنقید اس لحاظ سے درست نہیں اس کو کہا جا سکتا کہ ظاہر ہے ایک ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی، ایک پورے ملک کا سسٹم چلانا ہے جو عام بات نہیں ہے، تو یہ تنقید جائز نہیں ہے کہ ہر بڑا عہدہ ایک نئے چہرے کو نہیں دیا جا سکتا جس کا تجربہ نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے؟ بہت شکریہ شازیہ۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کا وہ بیانیہ جو ایک بیانیہ تھا کہ 2018 کے الیکشن میں انہوں نے ٹکٹ بانٹتے ہوئے، جو بہت اہم مسئلہ تھا، ٹکٹ بانٹتے ہوئے جہاں بہت اختلافات بھی آئے ان کی پارٹی میں، انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسے لوگوں کو ٹکٹ دوں گا جو الیکشن لڑنے کی سائنس جانتے ہوں۔ دراصل وہ اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ الیکٹیبلز کو ٹکٹ دیں گے جو آلریڈی سارے طریقے جانتے ہیں اور جیتتے رہیں، لیکن ان کا یہ بیانیہ، ان کا یہ تجربہ ناکام رہا 2018 کے الیکشن میں۔ جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی ایسے لوگوں کو جو ہے کابینہ جو ہے وہ چھوٹی ہوگی، اور انیشیل ان کا ٹیسٹ ابھی نظر آنا شروع ہو جائے گا اور ہو چکا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ گورنر، انہوں نے 2 گورنروں کا اعلان کیا ہے
ایک کا شاید اعلان ہو گیا ہے اور ایک کا کنفرمیشن شاید آ رہی ہے. عمران اسماعیل کا نام آ رہا تھا, وہ کنفرمیشن نہیں ہوئی ابھی. نہیں, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاہ فرمان صاحب کو کے پی کے لیے اب اس شخص کو لا رہے ہیں دو سیٹوں پہ ہار گیا ہے اور جس کی ریپوٹیشنز جو ہے وہ کے پی کے میں اچھی نہیں ہے. اب اگر ایک ہارے ہوئے آدمی کو آپ صرف اس بنیاد پہ کہ وہ آپ کے پارٹی کا رہنما ہے آپ اس کو گورنر بنا دیں تو یہ قوم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. آپ نے تو وہ اس بیانیے کو چینج کرنا ہے نا, جو نواز شریف صاحب یا پیپلز پارٹی آصف زرداری کہ جی میرے رشتہ دار, میری پارٹی کے لوگ, میرے لائل وہی بنیں گے. جس طریقے سے ابھی پیپلز پارٹی نے مراد علی شاہ کا نام دیا ہے, تو مراد علی شاہ کون ہے؟ یہ تو وہ شخص ہے جو زرداری صاحب جب یہ ایڈوائزر تھے تو انہوں نے فائنانس کا ایڈوائزر بنا دیا, ایم پی اے بھی نہیں تھے یہ. تو کیونکہ وہ زرداری صاحب کے بہت کلوز تھے, بہت سے معاملات زرداری صاحب کے دیکھتے تھے فائنینشلی, تو انہوں نے ان سے سارے سمجھتے ہیں کہ گورنر سندھ کے لیے گورنر پنجاب کی طرح چودھری سرور کی طرح کوئی تجربہ کار شخص لانا چاہیے؟ جی بالکل ایسا شخص لانا چاہیے, ضروری نہیں ان کی پارٹی کا ہوتا. کراچی میں بہت ایسے لوگ ہیں, اب جیسے اے کی ڈی جیسے لوگ ہیں, بزنس مین میں کافی ایسے نام ہیں جنہوں نے پیچھے رہ کر پی ٹی آئی کو بہت سپورٹ کیا ہے. ایسے بڑے نام ہیں جو ایڈمنسٹریشن سمجھتے ہیں, ایڈمنسٹریشن جانتے ہیں, کراچی کے معاملہ اور چیزوں کو جانتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک اسٹیٹ ایجنٹ کو جو ریئل اسٹیٹ چلانے والے کو آپ گورنر پہ لا کے بیٹھا دیں گے اور اس صوبے میں جہاں آپ کی حکومت نہیں ہے, چلے پنجاب میں تو پھر بھی آپ حکومت بنا رہے ہیں, کے پی کے میں تو پھر بھی آپ حکومت بنا رہے ہیں, تو کے پی کے کا ان کا فیصلہ, اور اگر یہ فیصلہ صحیح ہے کہ وہ آپ نے جن کا نام لیا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے بیانیے کو چینج کر رہے ہیں. اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی کیبنٹ چھوٹی اور کون لوگ ہوتے ہیں, اور 4 آئی جیز, 4 گورنر, 4 چیف سیکٹری اور یہ کابینہ یہ بتائے گا کہ عمران خان صاحب اپنے بیانیے پہ چل رہے ہیں, بیانیے سے الگ ہو رہے ہیں. اور اگر بیانیے پہ یہ چلے, اگر یہ بیانیے پہ چلے تو اپوزیشن ان کا کچھ نہیں بگاڑے گی, عوام کی توقعات کے مطابق چلے تو پوری عوام ان کا ساتھ دے گی. لیکن اگر یہ بیانیے سے ہٹے تو اپوزیشن بہت مضبوط ہے, وہ پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی ان کو بہت سخت ریئیکشن دے گی, اور اس وقت جب آپ کے ساتھ عوام نہیں ہوگی تو آپ کے لیے مسائل ہوگا. ہلالی صاحب گورنر کی بات کر رہے ہیں, گورنر تعیناتی کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کل بھی اپنے پروگرام میں یہ بات کی تھی, آپ نے بھی کہی تھی کہ اختیارات تو ہیں نہیں اس عہدے پر, ایک علامتی سا عہدہ ہے, تو پھر آپ اگر لگا رہے ہیں جس کے پاس تجربہ نہیں ہے, اگر جس طرح عمران اسماعیل کی بھی بات کر رہے ہیں گورنر سندھ کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے, کوئی تجربہ کار ہو؟ بہت اچھی بات ہے پنجاب میں چودھری سرور صاحب ہیں, ان کا تجربہ رہ بھی چکا ہے اس چیز کا, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس عہدے کے لیے آپ کو بہت زیادہ کینلی دیکھنا چاہیے؟ یہ کہنا کہ اس لیے کہ اسماعیل جو ہے ایک اسٹیٹ ایجنٹ ہے اس لیے وہ گورنر نہیں بن سکتا, وہ میرے خیال میں وہ دیٹس ناٹ سو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چائے والا موڈی پرائم منسٹر بن گیا ہندوستان کا, اور ایک آدمی نواز شریف جس کے باپ نے اس کو کہتا تھا کہ تم ہوٹل میں بیٹھ کے جو گیسٹس آتے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ اور ان کا بل پے کر دو اور زیادہ بات نہ کرو, اگر وہ 3 دفعے پرائم منسٹر بن چکا پاکستان کا, تو میں نہیں سمجھتا کہ واٹ واز یور پریویس پروفیشن میں اتنا ڈسکوالیفیکیشن ہے. میرے خیال میں جو ہم لوگ سب کو خوش ہونا چاہیے شازیہ وہ یہ ہے کہ لگتا ہے کہ پی ایم ایل سے اب وہ نون جو ہے وہ نون نہیں رہے گا. اب آپ دیکھیے تو صحیح, یہ نون جو تھا یہ تو پی ایم ایل کو تباہ کر دیا. یہ نون جو تھا اس نے کیا نہیں کیا ہے, اکانومی کو تباہ ہو گیا ہے, بیوروکریسی تباہ ہو گئی ہے, باہر کے ملک میں جو ہمارے دشمن تھے ان کے ساتھ دوستی کرنے لگ گئے ہیں, کنٹری از بینکرپٹ. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ دی اینڈ آف این آن پی ایم ایل یہ ایک بڑی بات ہے, اور شاید ہمیں دعا یہ بھی کرنا چاہیے کہ این کی جگہ میں ایس ایس نہیں آئے گا, اس لیے کہ ایس ایس بھی لگتا ایسا ہے کہ وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ وہی جگہ جائے گا جدھر شاید ان کو بھی جاننا چاہیے. تو میرے خیال میں بڑی سٹرونگ فارورڈ بلاک کی خبریں بھی آ رہی ہیں نون لیگ کی, جو مزید اس کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے. بالکل صحیح. تو یہ ڈائنسٹی یہ اگر ختم ہو گئی ہے تو یہ سب سے بڑا ڈیولپمنٹ ہے پاکستانی پالیٹکس پہ.
یہ سب سے میننگ فل اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور کاش کہ انشاءاللہ یہ ڈیولپمنٹ ہم دیکھیں گے، ڈائناسٹک پالیٹکس ختم ہوں گے، اور یہ بھائیوں اور یہ بیٹا باپ جو ساتھ جو ہم چل رہے ہیں 30-40 سال سے، یہ ختم ہوگا اس ملک۔ ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو نہیں لگتا ابھی تک پی ٹی آئی نے جتنے عہدوں پر نامزدگیاں کی ہیں اس کو 100% میرٹ نہیں کہا جا سکتا؟ کے پی کے میں جس طرح وزیر اعلیٰ کا اعلان ہوا اور جو پھر سامنے آئی باتیں کہ پرویز خٹک کا ایک اس میں بڑا زیادہ رول تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے عاطف خان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے، وہاں پر خان صاحب کو جو بڑے پریشر کا سامنا تھا، اور بھی بہت سارے اس طرح کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں پریشر کا سامنا ہے خان صاحب کو، اور کہیں ایڈجسٹمنٹ کی جا رہی ہے لوگوں کی صرف اس بیس پہ کہ پرانے پارٹی کے لوگ ہیں ساتھ چل رہے ہیں، میرٹ کو 100% سامنے نہیں رکھا جا رہا؟ دیکھیں شازیہ، میرا خیال ہے کہ جہاں تک میرٹ کا تعلق ہے، میرٹ آبزرو ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں عمران خان کے لیے کیا ڈائلیما ہے، ان کا ماشاءاللہ اتنی بڑی پارٹی بن گئی ہے جس پارٹی میں بہت سارے لوگوں نے بہت عرصے سے بہت محنت کی ہے اور ان کی پارٹی کو بہتر سے بہتر طریقے سامنے کر لے کے آئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ محمود خان کو آج نئے ہمارے یہ تھوڑی ہے کہ اس پہلے اب یہ بھی آئے ہیں پارٹی میں، وہ پارٹی کا حصہ رہے ہیں، پچھلی الیکشن جیتے، الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے وزیر بنے کے بعد لیکن وہ پرویز خٹک کا پریشر تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے عاطف خان آئے۔ نہیں دیکھیں میرا خیال ہے شازیہ، it is very difficult to say، یہ تو ہم سپوزیشن کر رہے ہیں نا، سپوز کر رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر پریشر ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال ہے، عمران خان میں بڑی کیپیبلٹی ہے بہت سارا پریشر اٹھانے کا۔ آپ دیکھیں نا کتنے مشکل وقت سے یہ پارٹی گزری ہے، 126 دن کا دھرنا تھا، اور کتنا پریشر ہوگا، بہت سارے لوگ چاہتے تھے پارٹی کے کہ پریشر یہ دھرنا ختم ہو جائے، میں بتا رہی ہوں آپ کو، لیکن عمران خان ڈزنٹ ٹیک اینی پریشر فرام اینی ون، وہ اپنی سوچ کے مطابق اور پارٹی کی بہتری کے لیے کرتا ہے۔ جس بندے نے 22 سال محنت کی ہو اور اس نے جہاد کیا ہو تو اس کو ساری بات کی سمجھ ہے، اور میری ابھی جب پچھلے دن خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اس میں وہ از ویری کلیئر کہ کون کہاں سے جیتا، کتنے لوگوں نے کیا کام کیا ہے۔ اگر کسی کو یہ ذرا سی بھی خام خیالی کی ہے کہ خان صاحب کو نہیں سمجھ تو آپ بھول جائیے، خان صاحب کو ہر بندے کی سمجھ ہے، ہر بندے کی کیپیبلٹی کی سمجھ ہے، اور ان کو آخر پارٹی چلانی ہے۔ تو پھر لگتا ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، وہ بھی ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ابھی کہ کس میں زیادہ کیپیبلٹی ہے، یا فیصلہ ہو چکا ہے سامنے نہیں لا رہے؟ دیکھیں خان صاحب ایک فیصلہ کر کے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب جس دن انہوں نے محمود خان کا اناؤنس کیا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ آج اناؤنسمنٹ ہو جانی، اور nobody knew about it، اور اناؤنسمنٹ ہو گئی انہوں نے۔ اسی طریقے سے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا بھی کر دیں گے، اور میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ جو بھی وہ ڈیسائیڈ کریں گے پارٹی والے سارے ان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہوں گے کہ ہمیں پتہ ہے کہ خان صاحب کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ اس مرتبہ پارٹی کا پرفارمنس جو ہے وہ بہت اچھا ہو، خاص طور پہ پنجاب کے اندر جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی مضبوط اور بڑی اپوزیشن ہوگی، اور ان کی نظر ہر وقت ہمارے پہ اس بات پہ ہوگی کہ ہماری پرفارمنس کیسی ہے، تو ہمیں جو سب سے اچھے پرفارمر ہیں پارٹی کے انہی کو سامنے لانا پڑے گا، وہی فرنٹ وکٹ پہ کھیلیں گے۔ ایک تو اشارہ وہ دے چکے ہیں کہ نوجوان ہوگا اور جس پر کوئی کرپشن کے یا کسی بھی قسم کا کوئی الزام نہیں ہوگا، بالکل نوجوان ہوگا، تو اس سے تو ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے نا کہ اتنا ینگ اگر آپ کوئی لے کے آتے ہیں جس کا بالکل ہی ایکسپیرینس نہیں ہوتا ایڈمنسٹریشن کا، تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا آپ لوگوں کے لیے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو مینیج کرنا۔ دیکھیں شازیہ، بتیرے اگزامپلز ہیں ہسٹری میں دنیا کے کہ بڑے ینگ لوگوں نے آ کے اور بڑے اچھی طرح گورننس کی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی نیا بندہ آئے گا، بیکاز جب آپ ایز اے چیف منسٹر آتے ہیں، میں آئی ایشور یو، آپ کے پاس ایک بہت بڑا
ٹیم ہوتی ہے آف ایڈوائزرز، سیکریٹریٹس اینڈ ایوری تھنگ، اور ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے، اور حکومت جو ہے اس کو پتہ ہے کہ ہم نے ڈائریکشن کیا لینی ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنی ڈائریکشن دے رکھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ڈائریکشن یہ ہے کہ ہم نے عوام پسند پالیسیز بنانی ہے جس میں عوام کا فائدہ ہو۔ اس میں صحت کی پالیسی ہے جس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کے اندر ایجوکیشن کی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے پولیس ریفارمز، اور یہ ساری چیزیں ہم پہلے خیبر پختونخوا میں کر چکے ہیں، اور ان کے نتیجے کے ریزلٹس میں ان کو یہاں امپلیمنٹ کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا، بلکہ ہم نے اپنی وہاں جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں اور خامیاں ہوئی ہیں ان سے بھی سیکھ لیا ہے، اور انشاءاللہ وہ غلطیاں ہم یہاں پنجاب میں دہرائیں گے نہیں۔ اس لیے مجھے کافی تسلی ہے کہ انشاءاللہ جب کابینہ بنے گی اس کی پنجاب کی تو وہ بہت محنتی کابینہ ہوگی اور اچھے طریقے سے پرفارم اور ڈاکٹر صاحب یہ تبھی ان کا ویژن سامنے آئے گا جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا جو بھی نام سامنے لے کے آتے ہیں بقول ان کے نوجوان ہوگا، تو پتہ چلے گا کہ پنجاب کے لیے پی ٹی آئی کس قسم کا ویژن رکھتی ہے، کس قسم کی منصوبہ بندی کرنا چاہتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ڈاکٹر صاحب اس کو مینیج کرنا ہے، اس کے لیے کس قسم کی شخصیت کی ضرورت ہے؟ بالکل ہی نا تجربہ کار شخص لانا، کیا یہ سمجھداری ہے تحریک انصاف کی ڈاکٹر صاحب؟ جی مجھ سے کہا، دیکھیں میں ایک بات آپ کو شازیہ بتا دوں، سب سے بڑی بات میں یہاں پر ایک بات کہہ دوں، میں یہاں پر ایک بات کہہ دوں، دونوں میرے معزز مہمان ہیں یہاں پہ۔ ایک تو یہ یہاں پر ہے کہ پہلا جملہ کہ 1,68,51,000 چند سو ووٹ ملا ہے پی ٹی آئی کو، عوام نے اعتماد کیا ہے اس بیانیے پہ اعتماد کیا ہے جو عمران خان صاحب نے گڈ گورننس کے طور پہ دیا ہے، اور گڈ گورننس میں جہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر جو دو چیز بہت امپورٹنٹ ہیں وہ ہے تین چیز، ایک احتساب، ایک رول آف لا، اور ایک ہے ٹرانسپیرنسی اینڈ میرٹ، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ عوام ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہے پی ٹی آئی سے کہ جناب آپ اس قسم کے لوگوں کو لا کر کیبنٹ میں بیٹھائیں، اس قسم کے لوگوں کو گورنر بنائیں، اس قسم کے لوگوں کو، چاہے وہ سیریمونیل پوسٹ ہو۔ دیکھیے گورنر کی پوسٹ چاہے ایک سیریمونیل پوسٹ ہو، چاہے ایک سمبل پوسٹ ہو، لیکن ایک بہت بڑی علامت ہے، پی ٹی آئی کو ریپرزنٹ کرے گی وہ، خاص طور پہ اگر سندھ میں ہے، پنجاب میں ہے، کے پی کے میں ہے، ان کا ایک رول ہے، بہت بڑا رول ہے، کانسٹیٹیوشنز کو سمجھنا چیزیں، اور یہ کہہ دینا کہ نئے اور پرانے، بالکل صحیح بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر نیا آدمی، دیکھیے کوئی ایماندار ہونا ایک کرائیٹیریا ہے، لیکن صرف ایماندار ہونا سب کچھ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک آدمی ایماندار ہو اور نااہل ہو تو اس کو کیا پتا ہو۔ اور بالکل یہ بات بھی صحیح ہے کہ عمران خان صاحب تک بہت سے فیصلے آتے ہیں، عمران خان صاحب سر اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، انہیں خود نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ 22 سال انہوں نے کام کیا ہے، بہت اچھے ہیں، منجے ہوئے لیڈر ہیں، اب لیڈر بن گئے ہیں، پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہو گئے، لیکن خدا کے لیے ان کے یہ فیصلے عوام کے توقعات کے مطابق نہیں ہوئے، ان کے بیانیے کے مطابق نہیں ہوئے۔ جیسے آپ نے کیا فیصلہ اسد قیصر کا، لوگ اپریشیٹ کریں گے، آپ نے اسد عمر کا کیا، اپریشیٹ کریں گے، اگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا نام آ رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ کا، آپ نے ان کو لگایا، لوگ اپریشیٹ کریں گے، لیکن اگر آپ نے نیب زدہ کو، آپ نے کسی ایسے شخص کو جو کرائم میں رہا ہو، جو ان ایکسپیرینس ہو، جس کو کوئی تجربہ نہ ہو، اور اگر آپ نے بھی پارٹی کے لوگوں کو، ایک آخری جملہ، اگر آپ نے بھی اپنے پارٹی کے لوگوں کو اوبلائج کرنا ہے تو پھر نواز شریف میں اور زرداری میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کیا چیز ایسی رہ جائے گی؟ جی ہلالی صاحب دیکھیے سیدھی سادی بات ہے، ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں کچھ حد تک تو صحیح کہہ رہے ہیں، مگر یہ کہنا کہ پارٹی والے کو ریوارڈ نہیں کرنا چاہیے یہ بالکل غلط بات ہے۔ کیا ایک آدمی نہیں ہے پارٹی میں جو چیف منسٹر پنجاب بن سکتا ہے؟ بالکل ہے۔ اور کس قسم کا امپریشن لوگوں کو آپ دے رہے ہیں؟ اگر ایک آدمی کو آپ نے کہا، حالانکہ ہمارے پارٹی میں یہ آیا ہی نہیں، ایک الیکٹیبل ہے، 3 مہینے رہا، الیکٹ ہو گیا، جوائن کیا، میں اس کو چیف منسٹر بنا رہا ہوں، تو لوگ کہیں گے کہ تمہارے 22 سال کے
ایکسپیرینس میں تم کسی کو نہیں پائے تمہارے پارٹی میں جو چیف منسٹر بن سکتا تھا پنجاب کا؟ اتنا امپورٹنٹ پوسٹ میں تو سمجھتا ہوں سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوسٹ. تو یہ کہنا پارٹی سے میں نے نہیں کہا ہے کہ جی چیف منسٹر نہ بنائے، میں نے کب منع کیا؟ تو خیر اینی وے میرا پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے لیٹ دا پروف آف دا پڈنگ از ان دا ایٹنگ. جو بھی ہمارا امپریشن ہو ایک آدمی کا، اور ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ اگر بھی اس کا ریکارڈ اتنا اچھا نہ ہو، اگر وہ آ کے اچھا کام کرتا ہے تو ہم تعریف نہیں. لالی صاحب یہ تو بات ہوئی نا، بیانیے سے ہٹ تو نہیں سکتے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ اپنے بیانیے سے ہٹ تو نہیں سکتے نا. یہاں پہ ہلالی صاحب کو معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہہ دوں. عمران خان صاحب نے تنقید کی پیپلز پارٹی کی حکومت پہ اور نواز شریف کی حکومت پہ، معافی کے ساتھ ساتھ دو جملہ، کہ کوئی شخص جس پر ایلیگیشن ہوتا تھا تو عمران خان صاحب کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ پہلے ایلیگیشن کلیئر کرے تو پھر یہ آ کر حکومت. ہلالی صاحب آپ جانتے ہیں کہ علیم خان کیوں اس دوڑ سے پیچھے ہو گئے؟ کیونکہ وہ نیب میں پیشیاں بھگت رہے ہیں، ان پر الزام ہے. تو پھر آپ یہ مجھے بتائیں تو کیا عمران خان خود بھی استعفیٰ دے کے چلے جائے؟ کیوں؟ اس پہ کوئی کم الزام ہے؟ بتائیں تو صحیح. کون سی کرپشن کے الزام ہے؟ بتائیں. کون سی کرپشن کے الزام ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو پہ الزام نہیں تھا. کون سی کرپشن کے الزام ہے عمران خان پر؟ For God's sake. عمران خان نے سلیکٹ کیا ہے لوگوں کو. I support him. اور اس سلیکشن کو جانے دیں آگے. اگر غلط ہوا سب کو پتا چل جائے گا. پھر تو نواز شریف پر جب پھر صرف الزامات تھے تو پھر تو ان کو برداشت کرتے نا. پھر کیوں ہم اپنے پروگرامز میں کہتے تھے کہ ایسے شخص کو جو ہے نا استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ پہلے الزام اپنے کلیئر کر کے آئے. نہیں نواز شریف کو 30 سال کے اوپر، پھر آپ کہیں تو کھڑے ہوں. نہیں 30 سال کے بعد ہمیں پتا چل گیا کہ نواز شریف کتنے پانی میں ہے. اس کے خلاف الزام نہیں تھے. یہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے چارجز ہیں، لوگوں کو 30 سال پہلے پتا تھا کہ یہ منی لانڈرر تھا، چور تھا، باہر پیسے لے گیا تھا، بغیر اجازت کرپٹ تھا. آپ کمال کر رہی ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں پتا تھا. الزام ہو چاہے 30 سال کا ہو، چاہے 50 سال کا ہو، چاہے 2 دن کا ہو، جب تک وہ ثابت نہ ہو ملزم مجرم. مجھے آج بہت حیرانگی ہے. ٹھیک ہے ہلالی صاحب، میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ نے بڑا سپورٹ، ہلالی صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہر ایک کی اپنی وہ ظاہر ایک ججمنٹ ہوتی ہے، لیکن ٹھیک جج کیا ہے اس کو آنے دو. یہ کیا ادھر سے بیٹھ کے کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کا بھی کامنٹ میں لینا چاہوں گی، کچھ کہنا چاہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب. کہ دیکھیں عمران خان نے کے لیے ڈیسیجن لینا مشکل کام ضرور ہے. وجہ یہ کہ اس کے پرانے ساتھی جو لوگوں اتنے عرصے سے اس کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو ہر بندے کا پلس مائنس پوائنٹ پتہ ہے. ان کو پتہ کہ کن لوگوں میں کیا خوبیاں اور کن کیا کمیاں ہیں، سب کے بارے میں پتہ ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ پچھلے 10 سال سے میں ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں تو ان کو میرے بارے میں نہیں پتہ، تو یہ میری غلط فہمی ہے. ان کو میری ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ واٹ آر مائی پلس پوائنٹس اینڈ واٹ آر مائی نیگیٹو پوائنٹس. اچھا، ہر پوسٹ کے لیے ان کو سوچ سمجھ کے بندے کو رکھنا پڑے، اور میرا خیال ہے اچھے بندے چوز کیے ہیں. اب دیکھیں اگر انہوں نے سرور چودھری کو لگایا یہاں پنجاب کا گورنر، اٹس اے ویری گڈ چوائس. اور اسد کیسر کا لگنا ایز اسپیکر آف نیشنل اسمبلی از اگین اے ویری گڈ چوائس، کیونکہ انہوں نے ایک تو سب سے بڑی یہ بات ہے اسد کیسر کا ایکسپیرینس ہے پچھلے 5 سال کا خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا، اور اب اس کو نیشنل اسمبلی میں جب ہی از ون از نیشنل اسمبلی سیٹ تو اس کو یہ موقع ضرور دینا چاہیے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے محمود خان صاحب کا، آئی ٹیل یو کہ جب آپ کسی کو رسپانسبلٹی دیتے ہیں تو پیپل رائز اپ ٹو دوز رسپانسبلٹیز. جو رسپانسبلٹی ان کو دی گئی تھی، ہی روز اپ ٹو دوز رسپانسبلٹیز. اب جو ان کو اس کی ایز اے چیف منسٹر ملے گی تو میں آپ کو اشور کرتی ہوں کہ حالات بہت بہتر ہوں گے. اور میں سب سے بڑی بات بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ہی ڈزنٹ ہیو اے سیپریٹ منسٹری، اس کے ساتھ ایک پوری ٹیم وزراء کی ہوتی ہے، اور ہر وزیر جو ہے وہ اپنی پرفارمنس کر رہا ہوتا ہے. اس نے اوور آل کوآرڈینیٹ اور سپورٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس وقت ہمارے سامنے عمران خان کا ایجنڈا بالکل کلیئر ہے. دیکھیں عمران خان نے پہلے کہا ہے کہ جس طرح انہوں نے پیپل فرینڈلی پالیسی امپلیمنٹ کی ہے خیبر پختونخوا میں، ایگزیکٹلی وہی ہم نے یہاں امپلیمنٹ کرنی ہے پنجاب کے اندر. بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے، بجائے یہ کہ ہم وہ جو بڑے بڑے میگا پروجیکٹس جو ہیں اس پہ آپ کو پتہ ہے he doesn't want to concentrate on that. وہ ان کی ایک چیز جو ان کے دماغ میں ہے بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو 50% لوگ غربت کی سطح سے نیچے رہ رہے ہیں،
ہمیں ایفرٹ کر کے ان کو اس غربت کی سطح سے اوپر لے کے آنا صحیح ہے، اور اس کے لیے ایک پالیسی بنی ہوئی ہے اینڈ انشاءاللہ when we follow it you will see there will be good results. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. مجھے پتا ہے آپ کو جلدی ہے لیکن بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. مجھے بریک لینے ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اور بات کریں گے کہ جہاں ہر جگہ تبدیلی آ رہی ہے شانگلہ میں تبدیلی کیوں نہیں آ سکی. وہاں پر الیکشن کمیشن نے اس حلقے کے جو انتخابات تھے PK-23 وہاں پر دوبارہ انتخابات کروانے کا حکم دیا. وہاں خواتین آخر ووٹ ڈالنے کے لیے کیوں نہیں نکلی؟ ہمارے ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب ہوں گے PTI کے رہنما ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. PK-23 شانگلہ جہاں پر 10% سے کم خواتین کے ووٹ پڑنے پر الیکشن کمیشن نے اس حلقے سے دوبارہ الیکشن کروانے کا اعلان کیا. یہاں پر PTI کے رہنما شوکت یوسف زئی یہاں سے الیکشن جیت چکے تھے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوبارہ الیکشن کمیشن جب یہاں پر انتخابات کروائے گا تو خواتین کیسے ووٹ ڈالنے نکلیں گی؟ اگر وہ اس دن نہیں نکلیں 25 جولائی کو تو اب جب دوبارہ انتخاب کروائیں گے الیکشن کمیشن تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ خواتین گھروں سے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گی؟ شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. شوکت صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ انتخاب یہ جیت بھی گئے تھے لیکن کیا وجہ ہے کیوں یہاں سے خواتین نہیں نکلی؟ پورے ملک میں تبدیلی آ رہی ہے تو شانگلہ میں خواتین کو کیا اویئرنیس نہیں ہے، شعور نہیں ہے یا کوئی خاص پریشر ہے گھروں سے خواتین کا نکلنا؟ بسم اللہ الرحمن. دیکھیں جی کوئی پریشر نہیں ہے. اس سے پہلے تقریباً کوئی 2.5% 3% خواتین ووٹ پول ہوتا تھا. اس دفعہ مور دین 5% ہوا ہے. اچھا اب یہ کہ دیکھیں اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ کام تو الیکشن کمیشن کا بھی ہے. وہاں پہ آپ کی جماعت کا اس میں زیادہ رول ہے کیونکہ آپ لوگ تو کرتے آ رہے ہیں. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں الیکٹڈ لوگوں کا بھی کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے میں تو 20-25 دن پہلے گیا الیکشن سے کیونکہ میں جرمنی میں تھا. وہاں سے آیا تو مجھے ٹکٹ شانگلہ سے دیا گیا. میں نے اپنی پوری کوشش کی لیکن جو خامی نظر آئی ہے وہ الیکشن کمیشن کی تھی. انہوں نے خواتین اور مردوں کا پولنگ اسٹیشن ایک بنایا. اس سے پہلے ہمیشہ الگ اور اس دفعہ میں نے باقاعدہ ریٹرن دیا جی یہ پولنگ آپ نے ایک کر دیا ہے. دوسرا ایک بھی کر دیا ہے اور دروازہ ایک چھوڑا ہے. پھر اندر جا کے کہتے ہیں جی یہ الگ خواتین کا پوت الگ ہے مردوں کا الگ ہے. الیکشن کمیشن کو پتا ہونا چاہیے کہ کس علاقے کی کیا ریت روایات ہیں آپ کو اس کے مطابق. ایک تو یہ غلطی کی انہوں نے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ہمارا ہمیں پولنگ اسٹیشن جو ہے خواتین کا وہ گرلز اسکولوں میں ہوتا تھا. اس دفعہ وہ چونکہ بیچ گاؤں کے اندر ہوتا تھا تو خواتین نکل کے ووٹ ڈال دیتی تھی. اس دفعہ انہوں نے سڑک کے اوپر جو مردوں کا اسکول ہوتا تھا وہاں پہ لا کے رکھا تو سڑکوں پہ کوئی نہیں آتا تھا کیونکہ وہاں رش ہوتی تھی ہر وقت مردوں کی کنونسنگ ہوتی تھی شر فساد ہوتے تھے تو خواتین نہیں نکلتی تھی. یہ زیادتی کی ہے الیکشن کمیشن نے اور نزلہ اتارا ہے ہم پہ. میں اس وقت کہتا رہا کہ جی آر او سے کہتا رہا DRO سے کہتا رہا کہ جی یہ دیکھیں یہ غلط ہے لوگ نہیں نکلیں گے. اس وقت میری بات نہیں مانی گئی کیونکہ وہ پریشر تھا کسی اور کا پریشر تھا. انہوں نے زبردستی وہ کرا دیے تھے پولنگ اسٹیشن ہوتے تھے خواتین. تو اب جب دوبارہ انتخاب ہوگا کیا اب الیکشن کمیشن جو خامی آپ بتا رہے ہیں انہیں الگ پولنگ اسٹیشن بنانا چاہے گا وہ ہوگا؟ اب خواتین گھروں سے باہر نکلیں گی کیا ہوگا؟ اب دیکھیں یہ تو بہت زیادتی ہے پورا الیکشن کرانا. یا تو یہ ہو جائے کہ جن پولنگ اسٹیشن پہ خواتین نہیں نکلی ہے اس پہ دوبارہ کرا دے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا لیکن پورا الیکشن کرانا یہ بہت زیادتی ہے. مردوں کا کیا کر مردوں نے تو ووٹ ڈالا ہے اور میں جیتا ہوں وہاں پہ. آپ نے خواتین کے 10% پورے کرنے ہیں تو چلیں اگر اب آپ جیت گئے آپ کو اپنے ووٹرز پہ اپنی پارٹی کے منشور پر اتنا اعتماد ہے تو پھر تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. نہیں پریشان ہونا چاہیے. پھر دوبارہ بھی جیت جائیں گے آپ. اب تو بلکہ ضرور جیتیں گے کیونکہ اگر اور خواتین گھر سے نکل آئیں
اور آپ کو ووٹ دے دیا, آپ کی تو جیت یقینی ہے, اس لیے پریشان مت ہوئیے. بہت شکریہ شوکت یوسف ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اب کیوں دوبارہ خواتین نکلیں گی؟ 25 جولائی کو جو نہیں نکلا, دوبارہ انتخاب میں کیوں نکلیں گی؟ اور اگر صرف یہ وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا الگ الگ پولنگ سٹیشن بناتے خواتین کا, مردوں کا, اور اگر ایک بھی تھا تو دروازے الگ رکھتے, اس چیز کی وجہ سے نہیں نکلی تو دوبارہ نکلیں گی؟ آپ کو لگتا ہے جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ پورا الیکشن نہیں کروانا چاہیے, جن پولنگ سٹیشنز پر یہ مسائل تھے وہاں پر صرف دوبارہ الیکشنز ہونے چاہیے؟ نہیں دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ شوکت یوسف زئی صاحب بہت ہی ایک بڑے منجھے ہوئے, بڑے پرانے اور بہترین اور بڑا اچھا نام ہے پی ٹی آئی کا. افسوس کی بات ہے کہ ان کو صرف ایک جگہ سے ٹکٹ ملا, اور جس طریقے سے ان کے ساتھ ماضی میں کیا گیا ہے وہاں پہ یہ مناسب نہیں تھا. اب اس جگہ پر وہ جیت گئے ہیں. ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے یہ ہم ذرا الیکشن کمیشنز کے رولز اور پالیسی اور جو فیسیلیٹیٹ کیا اس پہ آ جائیں. تو الیکشن کمیشن اگر ایک رولز کے بنیاد پر کہ جی یہاں اتنے % خواتین نہیں ہیں, ان کا ایک رولز کا حصہ تھا, تو اس کو تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو جو ہے وہ فارغ کر دیا جائے, یہ دوبارہ الیکشن ہوگا. ظاہر ہے دوبارہ الیکشن ہوگا. تو کیا الیکشن کمیشن ذرا اپنی ان رولز پر بھی آئے گا جس کی بنیاد پر اس نے لکھا تھا کہ اس سے زیادہ اگر کوئی خرچ کرے گا تو وہ الیکشن کلعدم ہو جائے گا؟ تو بتائیے, آپ خود دیکھا ہے, پوری دنیا نے دیکھا ہے, کروڑوں روپیہ لوگوں نے خرچ کیا. پھر آر ٹی ایس سسٹم جو بیٹھ گیا جس میں بہت بڑے خدشات ہوگا. آج پوری جگہ پہ یہی ہے, پورا الیکشن جو ہے وہ رگ کہلایا جاتا ہے, وہاں الیکشن کمیشن کہاں کھڑا ہوا ہے. اس کے بعد فارم 45 دینے میں جو انہوں نے جو طریقہ کار استعمال کیا اور جو چیزیں ہیں وہ ثبوت کے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ آ رہی ہیں. تو اب آپ بتائیے اس رولز کا کیا ہوگا؟ تو کہنے کا مطلب ہے جہاں الیکشن کمیشنز کو یہ دکھانا ہے کہ جناب ہم نے رولز امپلیمنٹ کر دیا تو شانگلہ یاد آ گیا, اور جہاں ان کو پتہ ہے کہ جس طریقے کی انہوں نے حکمت عملی وہاں کی ہے اور جس طریقے کی انہوں نے وہاں پر یہ سلسلہ رکھا ہے, وہاں پر خواتین کم نکلتی ہیں, تو آپ نے اس کو کلعدم کر دیا. اگر کلعدم کرنا ہے اور میرٹ پہ ہے تو پھر اور چیزیں بھی ہیں نا, اس پہ بھی کلعدم. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد الہی صاحب اس پر آپ کا بھی کامنٹ لوں گی, اور ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستانی فوجی افسران کے لیے جو تربیتی پروگرام جو ایک عرصے سے چلا آ رہا تھا اس کو بند کیا ہے. یہ نئی حکومت کے لیے کیا پیغام ہے, اس پر بھی ایک بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. کے بعد خوش آمدید. ہلالی صاحب پہلے اس پر کامنٹ کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے جلدی سے میں 2-3 پوائنٹس کہہ دوں. ہم رجسٹرڈ ویمن ووٹرز اس کانسٹیٹیومنٹ شانگلہ میں 86,000 تھے, 83,000, اور صرف 3,000 نے ووٹ کیا ہے, 3,500 نے ووٹ کیا ہے. یہ 5% سے بھی کم ہے, 10% تو چھوڑیں. دوسری بات ہے یہ قانون ہے ملک کا بھائی کہ جتنے رجسٹرڈ ووٹرز عورت ہیں اس سے اتنے پرسنٹیج سے نیچے ہے تو الیکشن جائز نہیں ہوتا. یہ قانون ہے, اس پہ آپ کو چلنا ہے. یہ کہنا کہ روڈ کراس کرنا پڑتا, 1 اور 2 دروازے سے نہیں جاتے, کیا ہسپتال میں کتنے دروازے ہوتے ہیں اندر جانے کے لیے اور اب باہر نکلنے کے لیے؟ آئیے میرے ساتھ کسی ہسپتال میں کراچی میں آئے, آرگیومنٹ صرف ایک ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ کہتا ہے کہ 10% کم سے کم عورتوں کو ووٹ کرے, نہیں ہوا تو پھر سے الیکشن ہوگا. تو مسئلہ یہ نا دوبارہ الیکشن کروانے پر بھی خواتین نہ نکلی تو یہاں الیکشن ہی نہیں ہوگا. کتنی بار آپ اس کو ختم کریں گے؟ بس نہیں ہو تو ان کو اسکول نہیں ملیں گے, ہسپتال نہیں ملیں گے. ہلالی صاحب سے پوچھئے کہ جنرل الیکشنز جو ہے خفیہ بیلٹنگ سے آئین کے آرٹیکل 126 ہے, الیکشن کمیشن اس پر کیوں نہیں عمل کرتا؟ کرنا چاہیے. کیوں ریزرو سیٹ کرتا ہے, کیوں اقلیت کی سیٹ ریزرو کرتا ہے, کیوں وومن کی سیٹ؟ یہ انلیگل ایکشن ہے. صحیح, ٹھیک ہے, آگے بڑھیں. ہلالی صاحب, اب بریک سے پہلے جو میں نے بات کی کہ امریکی ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستانی فوجی افسران کا ایک پروگرام جو ایک عرصے سے چلتا آ رہا تھا, جس میں جو پینسلوینیا وار کالج ہے, اس میں جو ہمارے موجودہ DGISI جنرل نوید مختار سمیت بہت اعلیٰ افسران نے وہاں پر تربیت حاصل کی. یہ اس طرح کے اقدامات اٹھا کے, ہمیں ٹرمپ کی وہ ٹویٹ بھی یاد ہے کہ پاکستان ہم جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے.
تو اس تناظر میں اس تسلسل کی یہ سارے فیصلے ہیں، وہی ایک کڑی ہے، اور یہ کیا میسج ہے نئی حکومت کے لیے؟ یہ ایک چھوٹا سی ایسا تو لگتا ہے کہ بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ 60-70 افسر جو جانے تھے 1.5 ملین 2 ملین کے پیسے جو ملنے تھے وہ امریکہ نے روک لیا ہے. یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے مگر یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. یہ اس لیے چھوٹی سی بات نہیں ہے بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے اچھا ہے ہمارے لوگ نہیں جاتے ہیں، وہ خود اپنی ٹریننگ کرے اور خود اپنے کانسیپٹ ملٹری اسٹریٹجی کا ڈیولپ کرے. مگر یہ ہے بڑی امپورٹنٹ سی بات. یہ کیوں ہے امپورٹنٹ سی بات؟ دیکھیے شاہجہاں، پینٹاگن اس کے خلاف تھا. جیمز میتھس جو سیکرٹری ڈیفنس ہے اس نے کہا تھا ٹرمپ کو یہ مت کرو، اس کے جنرلز نے کہا تھا مت کرو. اور ہمارا عقل یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ کولیبریشن چاہیے، کوآپریشن چاہیے، گڈ ریلیشنز چاہیے، اور اس وقت جب طالبان کے ساتھ وہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مدد کرو اور پیس افغانستان میں لانے کے لیے بات چیت کرو، جب یہ سب کے وجہ پھر بھی آپ ایک ایسی چیز کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا سگنیفیکنس کیا ہے؟ اور اس کا سگنیفیکنس یہ ہے، ٹرمپ اور امریکہ میں ڈفرنس ہے. ٹرمپ بے شک امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو مگر ٹرمپ کا ایجنڈا اور پینٹاگن کا اور امریکن کا مختلف ہے. مثال کے طور پہ ٹرمپ کا ایجنڈا کیا ہے کہ کسی مسلمان ملک کے پاس بم نہیں ہونا چاہیے. ٹرمپ کا ایجنڈا کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل اکنامک کمیٹی جو امریکن کانگریس اور فارن پالیسی کو انفلوئنس کرتی ہے اس کی بات سنیں. کیوں کہ ٹرمپ ایک مالدار آدمی ہے جو لوگوں سے انویسٹمنٹ لے کے ہوٹل بنا کے بزنس پروجیکٹس کرتا ہے. ٹرمپ کو یہ پیسے دیتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ہے وہی ایجنڈا جو اسرائیل کا ہے، ہندوستان کا ہے اور ٹرمپ کا ہے، اگر امریکن کا بھی نہ ہو. ڈاکٹر صاحب یور لاسٹ کامنٹ. جی میں یہاں سے اٹھاؤں گا بات. ظاہر ہے میں ایز اے طالب علم ہوں، یہاں ہلالی صاحب اس وقت ماسٹر ہیں. انہوں نے جو ایک لفظ لیا ہے امریکن اسرائیل پبلک افیئرس کمیٹی یعنی آئی پیک جس کو کہتے ہیں. دیکھیے یہ امریکہ کا سب سے طاقتور ادارہ ہے. یہ وہ ادارہ ہے جو امریکہ کی پوری پالیسی کو رن کرتا ہے. امریکہ میں ڈیفرنٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں. بالکل صحیح کہا انہوں نے، جس طریقے سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، جس طریقے سے پینٹاگون ہے، جس طریقے سے CIA ہے، یہ الگ الگ سوچ کے حامل ہیں. لیکن جو صحیح معنوں میں چیز چلتی ہے وہ آئی پیک کی چلتی ہے. اور جو موجودہ جناب صدر ہیں وہ اس کی رہنمائی میں انہوں نے فیصلے دیے ہیں کیونکہ ساری یہودی پالیسی وہاں بن رہی ہے. پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی جو افواج پاکستان ہے اس نے واضح طور پر اس دفعہ اپنی پالیسی کو چینج کیا ہے اور امریکہ کو واضح طور پر یہ کہا ہے کہ چاہے آپ بڑے آرام سے کہا ہے، بڑی رسپیکٹ سے کہا ہے، وہ ایک سپر پاور ہے. ہماری چیف نے کہا ہے کہ ہم آپ کا ریگارڈز کرتے ہیں لیکن ہم اپنی نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جو آپ نہیں دیتے ہیں پیسے مت دیں، ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ ہماری سروسز کو تو ایکسیپٹ کریں. ہم نے 70,000 ٹیررزم کے اوپر جو ہے وہ قربانی دی ہے، آپ کو یہ ماننا چاہیے. اور افغانستان جہاں آپ بیٹھے ہیں، جہاں آپ ہار چکے ہیں، جہاں آپ نے کئی کنٹریز مل کر آپ وہاں پہ جیت نہیں سکے، وہاں پاکستان کو اس خطے میں اہمیت حاصل ہے. اس کو مائنس کر کے آپ اس خطے کو مزید تباہی کی طرف لے آئیں گے. تو پاکستان ایک امپورٹنٹ علاقہ ہے، لیکن ڈیفینیٹلی امریکن جو صدر ہیں ان کی جو پالیسیز ہے یا ان کی جو بیانیہ میں کہوں گا، پالیسیز تو نہیں کہوں گا کیونکہ کئی پالیسیز ان کی بنتی ہے، لیکن بہرحال ان کا بھی ایک سسٹم ہے اور بہت اسٹرانگ ہے کیونکہ اپر پالیسیز کسی بڑے کے آنے جانے سے وہاں تبدیل نہیں ہوتی ہے. لیکن صدر ایک ایسی حیثیت ہے کہ کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور وہی ہو رہا ہے کہ ٹرمپ اپنا جو فیصلہ کر رہا ہے اس سے آگے چل کے امریکہ اور کہا جا رہا ہے اس سے پاکستان اب جو ہے وہ چائنا اور رشیا کی جانب جو ہے نا وہاں رجوع کرے گا. اس اقدام سے دونوں ممالک کے درمیان ٹھیس تو پہنچے گی. بہت شکریہ ہلالی صاحب اور ڈاکٹر دانش میرے ساتھ تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین پروگرام کے لیے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.